ایام انہدام جنت البقیع، آج سے 100 سال پہلے 1926 21 اپریل 8 شوال کو آل سعود، جو آج بھی برابر اسلام دشمنی میں یہود کے ساتھ وہی کردار ادا کر رہے ہیں، انہوں نے مزارات اور مقامات مقدسہ مکہ میں، حتیٰ اس سے پہلے کربلا میں اور پھر مدینہ میں جنت البقیع کو ویران کیا۔ جنت البقیع وہ مقام ہے کہ جہاں سب سے پہلے مرحلے میں ختمی مرتبت کے وہ عظیم الشان صحابی جن کا نام حضرت عثمان بن مظعون، انہیں پیغمبر اسلام نے یہاں کے درخت کٹوائے اور انہیں یہاں پر دفن کیا، اور 2 پتھر نصب کیے، ایک پاؤں کی سمت اور ایک سر کی جانب، اور ہر رات نماز عشاء کے بعد ختمی مرتبت جہاں پر جاتے تھے اور جا کر دعائے مغفرت فرماتے تھے، اہل قبور کی زیارت کے لیے جاتے تھے۔ خود سنت رسول ہے، اسے تمام محدثین مؤرخین سیرت نگاروں نے تحریر کیا۔ اس کے بعد پھر ختمی مرتبت کے جو تیسرے بیٹے ہیں حضرت ابراہیم، جو آپ کی کنیز ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے، اور پھر 18 مہینے کی عمر میں 1.5 برس کی عمر میں ان کی وفات ہوئی، انہیں بھی پیغمبر نے یہیں دفن کیا۔ اور پھر جنگ احد کے زخمی، جن کو زخمی حالت میں مدینہ واپس لایا گیا اور پھر بعد میں وہ شہید ہوئے، ان سب کی تدفین بھی اسی مقام پر۔ پیغمبر اسلام کی پھوپھی جناب صفیہ بنت عبد المطلب اور دوسری پھوپھی جناب عاتقہ بنت عبد المطلب، یہ 2 کی قبور یہیں جنت البقیع میں۔ پیغمبر اکرم اسلام کی 11 ازواج میں سے جناب خدیجہ، ان کی قبر مکہ میں، اور آپ کی دوسری زوجہ جناب میمونہ، ان کی قبر مکہ سے 25 کلومیٹر کے فاصلے مقام صرف میں۔ باقی 9 ازواج، ان سب کی قبریں جنت البقیع میں۔ اور اس کے علاوہ ختمی مرتبت کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب، ان کی قبر جنت البقیع میں۔ جناب ام البنین کی قبر جنت البقیع میں۔ 4 ائمہ، امام حسن مجتبی، امام علی زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق علیہ السلام، ان سب کی قبور جنت البقیع میں۔ خود صدیقہ کبریٰ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر مبارک جنت البقیع میں۔ کربلا کے 1 سال گزرنے کے بعد جب یزید نے مدینہ پر حملہ کیا، واقعہ حرہ پیش آیا اور 10,000 صحابہ کرام شہید ہوئے، ان 10,000 صحابہ کرام کی قبریں جنت البقیع میں۔ اور عظیم الشان ذوات و شخصیات تابعین، ان کی قبور جنت البقیع میں۔ اور آج سے 100 سال پہلے آل سعود نے جنت البقیع کو ویران کیا، کدالیں لے کر، بلڈوزر لے کر تمام مزارات منہدم کر دیے۔ اور سب سے بڑا ظلم خود ختمی مرتبت کی اکلوتی بیٹی جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ، آج 1400 سال گزرنے کے باوجود آپ کی قبر مخفی خود آپ کی مظلومیت کی داستان بیان کر رہی ہے۔ بس اسی نسبت سے علی بھائی خواہش کر رہے تھے میں عام طور پر والدین کے حقوق بیان کرتا ہوں، انہوں نے خواہش کی کہ میں والدین کے حقوق بیان کروں، لیکن میں انہی ایام کی مناسبت سے آج خود صدیقہ کبریٰ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی عظمت اور فضیلت اور آپ کی شہادت کے حوالے سے مختصر گفتگو کروں گا، اور کبھی پھر موقع ہوا تو میں والدین کے مقام اور حقوق اور شرف کو بیان کروں گا۔ اللہ نے ختمی مرتبت کو 3 بیٹے عطا کیے۔ سب سے پہلا بیٹا جس کا نام قاسم، اور جناب قاسم کی ولادت کے کچھ وقت گزرنے کے بعد ان کی وفات ہو گئی، یہ خدا کی مشیت تھی۔ اور 1 سال گزرنے کے بعد اللہ نے ختمی مرتبت کو ایک اور بیٹا عطا کیا جس کا نام اپنے عبداللہ رکھا۔ ان کی کنیت طیب اور طاہر، لیکن یہ اللہ کی مشیت تھی کہ کچھ مہینے گزرنے کے بعد جناب عبداللہ کی بھی وفات ہوئی، اور جس دن پیغمبر اسلام کے دوسرے بیٹے کی وفات ہوئی پورے مکہ میں جشن منایا جا رہا تھا۔ دشمن کفار قریش مشرکین مکہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے،
شادیانے بجائے جا رہے تھے. اور ختمی مرتبت کے دشمنوں میں سے ایک بدترین دشمن جس کا نام ہے عاص بن وائل. آپ جانتے ہیں حاکم شام کا جو وزیر اعظم رہا، جس کے مشورے سے اور جس کی سازش سے مولا متقیان جیتی ہوئی جنگ ہار گئے، جنگ صفین، جب قرآن کو نیزوں بلند کیا گیا عمرو بن عاص کے مشورے سے. اس عمرو بن عاص کا باپ عاص بن وائل جیسے اسے پتہ چلا کہ پیغمبر گرامی اسلام کے دوسرے بیٹے کی وفات ہوئی، یہ سارے کام چھوڑ کر خوشی مناتے ہوئے ختمی مرتبت کے گھر کے باہر گلی میں جا کر رک گیا، اس انتظار میں کہ جیسے ہی پیغمبر اسلام گھر سے باہر آئیں یہ ان کو دکھی کرے، توہین کرے، گستاخی کرے. پیغمبر اسلام کا یہ معمول رہا مکی زندگی میں کہ آپ طلوع آفتاب کے ساتھ صبح گھر سے باہر تشریف لے کر جاتے اور مکہ، اطراف مکہ مختلف آبادیوں کا انتخاب کرتے، دین خدا کی تبلیغ کرتے، آیات قرآن کی تلاوت کرتے اور پھر غروب کے قریب آپ گھر واپس آئے کرتے. سال ہا سال یہ معمول رہا. لیکن جس دن ختمی مرتبت کے دوسرے بیٹے کی وفات ہوئی، آج اب باہر نہیں گئے. کیوں؟ دکھی ہیں، رنجور ہیں، سوگوار ہیں، عزادار ہیں. بالخصوص آپ کی زوجہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ ماں ہونے کی حیثیت سے حالت دکھ میں، سوگ میں، غمگین ہیں، سوگوار ہیں، رنجور ہیں، عزادار ہیں. ختمی مرتبہ جناب خدیجہ کی دلجوئی کے لیے، اشکشوئی کے لیے، ان کی تسلی تشفی کے لیے آج گھر سے باہر تشریف نہیں لے کے گئے، سارا دن گھر میں گزارا. اور آپ کا بدترین دشمن گھر کے باہر گلی میں کھڑا انتظار کر رہا. یہاں تک کہ غروب سے کچھ دیر پہلے ختمی مرتبت کسی کام کی انجام دہی کے لیے گھر سے باہر تشریف لائے اور جیسے ہی پیغمبر گرامی اسلام کے گھر کا در کھلا، آپ کے قدم گلی میں آئے، دشمن رسالت کی نگاہ پیغمبر کے چہرے پر پڑی، یہ ہنستا ہوا، مسکراتا ہوا، کہکے لگاتا ہوا آگے بڑھا. نعوذ باللہ، خاکم مدہن. اس نے جسارت شروع کی، اے محمد تم ہمارے خداؤں کی مخالفت کرتے تھے، ہمارے بتوں کی مخالفت کرتے تھے، جس کا انجام اور نتیجہ تم نے دیکھ لیا کہ تمہارے یہاں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے کچھ ہی دن کے بعد اس کی موت ہو جاتی ہے، اور اگر مستقبل میں بھی تمہارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا تو اسی طرح اس کی موت ہو جائے گی، اور جب تم مرو گے بے نام و نشان، بے اولاد، مقطوع النسل دنیا سے جاؤ گے. اس نے لفظ نقل کیا، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، ابتر. یہ گستاخی ہے، وہ بدترین گستاخی ہے. ابتر کا لفظ ایسے حیوان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کی دم کاٹ دی جائے، دم بریدہ حیوان. اتنی بڑی جسارت اور اتنی بڑی گستاخی جب اس نے کی. ختمی مرتبہ جنہوں نے آج تک دشمن کے بڑے سے بڑے وار کو ہمیشہ مسکرا کر برداشت کیا، کبھی بھی جبین رسالت ماں پر شکن نہ آئی، لیکن آج اس بدترین دشمن کی گستاخی پر آنکھیں نم ہوئی اور آپ نے آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی، گویا اللہ کی بارگاہ میں اس دشمن رسالت کا شکوہ کر رہے ہیں. اور ابھی مختصر ترین فاصلے زمانی طے ہونے کے ساتھ جبرائیل امین کا نزول ہوا، آ کر ختمی مرتبت کو سلام کیا اور اللہ کا یہ پیغام پہنچایا کہ خدا یہ فرما رہے ہیں میرے حبیب دکھی نہ ہو، غمگین نہ ہو، رنجور نہ ہو، سوگوار نہ ہو، عزادار نہ ہو. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. ان قریب آپ کا رب آپ کو اس قدر عطا کرنے والا ہے کہ آپ خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے. ختمی مرتبت نے جیسے یہ نوید سنی، صبح و مساء، شام و سحر، لیل و نہار، شب و روز پہ ہم مسلسل حالت انتظار میں گزر رہے ہیں. یہاں تک کہ شدت انتظار کی کسی لمحے میں ختمی مرتبت میں بارگاہ احدیت میں سوال کیا، پروردگار جس عطا کا مجھ محمد مصطفیٰ سے وعدہ کیا گیا تھا اس کا نزول کب ہوگا؟ تو خدا سبحان نے جواب دیا، میرے حبیب محمد مصطفیٰ میری یہ عطا کبھی تجھ تک نہیں پہنچے گی، بلکہ اسے لینے کے لیے تجھے خود چل کر میرے پاس آنا پڑے گا. گویا دوسرے لفظوں میں پروردگار یہ فرما رہا ہے کہ میرے حبیب یہ قرآن مجید کی آیتیں نہیں جو آپ کا تعقب کریں کہ آپ سفر میں ہو تو سفر میں آ جائیں، حضر میں ہو تو حضر میں، دیس میں ہو تو دیس میں نازل ہو جائیں، پردیس میں ہو تو پردیس میں نازل ہو جائیں. نہ، میری اس عطا کا حامل بننے کے لیے آپ کو فرش سے عرش کا یہ طولانی ترین سفر طے کرنا پڑے گا. آخر راز معراج کیا ہے؟ فلسفہ معراج کیا ہے؟ حکمت معراج کیا ہے؟ کیوں خدائے سبحان نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو
اس انتہائی بلندی پر دعوت دی جس کے بعد پھر کوئی بھی بلندی لائق تصور نہیں۔ کس سے پوچھیں؟ ملا سے جو معراج کے نام پہ داستانیں اور کہانیاں سناتا ہے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ کسی شاعر ادیب سے پوچھیں، عرش پہ محبوب کو بلوا ہی لیا اور یہ غم ہجر خدا سے بھی اٹھایا نہ گیا۔ نہ، خدا کے یہاں ہجر و فراق نہیں ہے، خدا کے یہاں قرب و بعد نہیں ہے، خدا کے یہاں دوری اور نزدیکی کا تصور نہیں ہے، خدا کے یہاں سرے سے کیفیتیں نہیں ہیں۔ خدا نہ دکھی ہوتا ہے، نہ غمگین ہوتا ہے، نہ پریشان ہوتا ہے، نہ اداس ہوتا ہے۔ خدا کے احساسات نہیں ہیں، جذبات نہیں ہیں، عواطف نہیں ہیں۔ خدا سبحان ہے، احساسات، جذبات، عواطف سے ماورا بالاتر۔ تو کیوں بلایا اس انتہائی بلندی پر امام الانبیاء سید رسول ختمی مرتبہ کو؟ تو راز معراج سے پردہ اٹھاتے ہوئے خود جناب صدیقہ کبریٰ نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی خلق نوری، پروردگار نے میرے نور کو خلق فرمایا۔ فکان یسبح اللہ تعالی سبحانہ، جس کے بعد میرا نور حق تعالی کی تسبیح میں، بندگی میں، راز و نیاز میں، عبادت خدا میں مشغول ہو گیا اور پہ ہم خدا کی عبادت کرتا رہا۔ ثم استودع نوری فی، پھر اللہ نے میرے نور کو جنت کے درختوں میں سے ایک درخت میں منتقل کیا۔ فَأَضَاءَتْ، وہ درخت روشن ہو گیا، چمکنے لگا، نورانی ہو گیا۔ وَإِذَا دَخَلَ أَبِي مُحَمَّدْ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ فِي الْجَنَّةِ، اور جب شب معراج میرے پدر بزرگوار میرے بابا محمد مصطفیٰ جنت میں داخل ہوئے، الہمہ اللہ الیہ الہاما، اللہ نے میرے بابا کے دل پر الہام کیا، یا ایھا الرسول، اے میرے رسول، کل من تلک الشجرہ، اس درخت سے کھا لیجیے۔ فَأَكَلَ أَبِي، میرے بابا نے کھا لیا۔ ثُمَّ اسْتَوْدَعَ نُورِي إِلَى صُلْبِ أَبِي مُحَمَّدٍ، تو یوں اللہ نے میرے نور کو اس درخت سے میرے بابا کے صلب میں منتقل کر دیا۔ یہ وہ اعزاز ہے، وہ شرف ہے جس میں کوئی نبی سیدہ کے ساتھ شریک نہیں، آپ کے بابا نبی سیدہ کے ساتھ شریک نہیں، خود مولا علی آپ کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ نور نبی کیسے پہنچا اس کائنات میں؟ انبیاء کے اسلاف سے ہوتا ہوا آیا۔ نور علی نور نبی کے ساتھ ہم سفر رہا، اور نور عبد المطلب تک پہنچنے کے بعد یہ نور الگ ہوا، اور صلب حضرت ابو طالب عمران تک پہنچا، پھر یہ نور دنیا میں آیا۔ لیکن نور فاطمہ، کیا اللہ نے نور فاطمہ زہرا کو کسی نبی کے صلب سے گزارا؟ نہ، غیرت الہیہ نے گوارا نہیں فرمایا کہ نور فاطمہ زہرا کو کسی معصوم نبی کے صلب سے گزارے۔ اپنے قرب سے اس درخت میں منتقل کیا اور پھر پیغمبر کو بلایا۔ پروردگار وہ سیب بہشتی جبرائیل کے ذریعے بھیج سکتا تھا۔ جنت سے کھانے کون لے کے آتا تھا؟ جبرائیل۔ قرآن کی آیتیں کون لے کے آتا تھا؟ جبرائیل۔ عید کے موقع پر حسنین کے لیے لباس کون کے لے کے آئے؟ جبرائیل۔ جنگ احد میں علی کی تلوار ٹوٹی کون لے کے آئے؟ جبرائیل۔ تو پروردگار وہ سیب بہشتی جس میں نور فاطمہ زہرا کو منتقل کیا، وہ سیب بھی جبرائیل کے ذریعے بھیج دیجئے، لیکن غیرت الہیہ نے گوارا نہیں فرمایا کہ جس سیب بہشتی میں نور فاطمہ زہرا کو منتقل کیا، جبرائیل جیسے معصوم فرشتے کا ہاتھ لگ جائے، نہ خود ختمی مرتبہ کو بلایا۔ یہ ہے راز معراج۔ اور سیدہ فرماتی ہیں فَأَكَلَ أَبِي، میرے بابا نے کھا لیا۔ ثُمَّ اسْتَوْدَعَ نُورِي إِلَى صُلْبِ أَبِي مُحَمَّدٍ، تو یوں میرا نور اس درخت سے براہ راست میرے بابا محمد مصطفیٰ کے صلب میں منتقل ہوا، وہاں سے الى خدیجہ ابن خویلد سلام اللہ علیہا، یہ نور منتقل ہوا جناب خدیجہ کی طرف۔ فوضعتنی، میں دنیا میں آ گیا، لیکن میں کون ہوں؟ انا من ذالک النور، میں وہی نور ہوں، اعلم بما کان وما یکون وما هو کائن الی یوم القیامہ، جو سب جانتا ہے، جو ہوتا رہا ہے، جو ہو رہا ہے، جو قیامت تک ہوگا، جو بعد از قیامت واقع ہوگا، اور جو نہیں واقع ہوگا۔ نور فاطمہ زہرا سب سے باخبر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک دن مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ آلہ فتحید و ثنا
اپنے بیت الشرف میں داخل ہوئے، سیدہ کو سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد فرمایا فاطمہ آئیں میرے پاس بیٹھے، میں آپ کو اس کائنات کے اسرار، رموز، علوم، معارف بتاؤں۔ یہ سن کر سیدہ اٹھی، اپنے مقام سے چلتی ہوئی آگے بڑھی، مولا متقیان کے قریب پہنچ کر کہنے لگی اے علی، اے ابو الحسن، آپ میرے شوہر ہیں، میرے امام ہیں، ولی خدا ہیں، مفترض الطاعہ ہیں، آپ کی اطاعت کو اللہ نے میرے اوپر واجب قرار دیا۔ اے علی اگر آپ فرمائیں گے تو فاطمہ سننے کے لیے تیار ہے، لیکن علی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو جو آپ فاطمہ کو سنانا چاہتے ہیں فاطمہ آپ کو سنا دیتی ہے۔ علم علی علم فاطمہ برابر ہے، طہارت علی طہارت فاطمہ برابر ہے، عزت علی عزت فاطمہ برابر ہے، شجاعت علی شجاعت فاطمہ۔ مولا متقیان کو زندگی میں 83 جنگیں لڑی ہیں، بلکہ 86 جنگیں، 83 جنگیں عہد رسول میں اور 3 جنگیں اپنے عہد خلافت میں، اور ان 86 جنگوں سے متعلق فرماتے کہ خلقنی معتدلا، مجھے درمیانے قد کا خلق کیا گیا، اگر میرا دشمن لمبے قد کا ہو تو اسے بیچ سے کاٹتا ہوں اور چھوٹے قد کو تو اوپر سے کاٹتا ہوں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ علی کے سامنے آنے والا بچ کے چلا جائے۔ علی کائنات کے شجاع ترین انسان، لیکن سیدہ نے تو زندگی میں کبھی تلوار نہیں اٹھائی، پھر شجاعت میں کیسے برابری ہے؟ اس لیے کہ امام ششم فرماتے کہ اگر روح زمین پر میرے جد بزرگوار، میرے دادا علی ابن ابی طالب نہ ہوتے تو کوئی نبی بھی میری دادی فاطمہ زہرا کا ہمکف، ہمسر اور برابر نہ ہو سکتا۔ صلی اللہ علیہ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب کہ سارے فضائل اور کمالات لے کر علی فاطمہ سے افضل نہیں ہے، برابری کی منزل پر ہے، شجاعت میں بھی برابری ہے۔ تو علی کائنات کے شجاع ترین انسان، سیدہ نے تو کبھی تلوار نہیں اٹھائی۔ تو جائیں دیکھیں علماء اخلاق نے جو شجاعت کی تعریف بیان کی، شجاعت قوت قلب کے اظہار کا نام ہے، شجاعت دل کی ہوتی ہے، اور قوت قلب کا اظہار کبھی شمشیر سے ہوتا ہے، تلوار سے ہوتا ہے، کبھی گفتار سے ہوتا ہے۔ علی کی 86 جنگیں ایک طرف اور ایک جنگ جو فاطمہ زہرا نے لڑی ہے۔ فاطمہ زہرا کی جنگ، فاطمہ زہرا کا جہاد، شجاعت برابری کی منزل پر، حتیٰ عبادت علی عبادت فاطمہ برابر ہے۔ کون سی خاتون جو عبادت میں مرد کی برابری کر سکے؟ آپ جانتے ہیں ہر خاتون مہینے کی کچھ دن نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، اور علی جیسی ذات جو ہر رات 1000 رکعت نماز ادا کرتے ہو، کیسے ممکن ہے کہ کوئی خاتون علی کی برابری کر سکے؟ اب پتہ چلا کہ کیوں اللہ نے فاطمہ زہرا کو بطول بنا کر بھیجا اس کائنات میں، تاکہ عبادت میں بھی برابری ہو جائے۔ کس کس نے اعتراف کیا؟ اعتراف ہوتا ہے جو مد مقابل اور مخالف بھی قبول کرے، یہاں تک کہ باقی افراد کے علاوہ خود ام المومنین عائشہ سے کسی نے پوچھا یا ام المومنین سفینی بنت محمد، اے ام المومنین عائشہ آپ ہمیں بنت مصطفیٰ سے متعلق کچھ بتائیے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے، پلٹ کر آگے سے ام المومنین نے یہ نہیں کہا کس کا پوچھ رہے ہو، کون سی بیٹی؟ ظاہر ہے فاطمہ زہرا کے علاوہ کوئی دوسری بیٹی ہوتی تو وہ پلٹ کے پوچھتی کس کا پوچھ رہے ہو۔ اس لیے جیسے ہی پوچھا گیا واقعاً ام المومنین نے سمندر کو کوزے میں سمو دیا۔ کیا خوبصورت جواب دیا، ما اقول فی حقہا، میں فاطمہ زہرا سے متعلق کیا عرض کر سکتی ہوں؟ صلت الظہر، جس بی بی نے ظہر کی نماز پڑھی، ثم ولدت الحسن، پھر حسن مجتبی کی ولادت ہوئی، ثم صلت العصر، کچھ لمحوں کے بعد یہی بی بی کھڑے ہو کر عصر کی نماز ادا کر رہی۔ اللہ فوضعتنی، میں دنیا میں آگئی، میں انا من ذالک نور، ادھر پروردگار نے اس نور کو پیکر بشری میں اس کائنات میں بھیجا، اور ادھر سیدہ کے تعارف کے لیے خود قصیدہ اتارا۔ کسی بشر میں توان نہیں کہ اس سیدہ سے متعلق لب کشائی کر سکے، اس لیے خدا نے خود تعارف فرمایا کہ کسے بھیج رہا ہوں، انا اعطینا کل کوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ یہ خدا ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ اللہ کو تو کہنا چاہیے تھا انی اعطیتک الکوثر، میں نے آپ کو کوثر عطا کیا،
اور قرآن مجید میں 95% پروردگار نے خود کے لیے میں کہا ہے، بہت کم خود کو ہم کہا ہے۔ تو ہم کیوں کہتے ہیں خدا؟ میں نے تو عرض کیا خدا کیا مزاج نہیں ہے، کیفیتیں نہیں ہیں، جذبات نہیں ہیں؟ جیسے ہم کبھی موڈ میں کہتے ہیں خود کو میں کہہ دیں، کبھی ہم کہہ دیں۔ خدا تو خالق عقل ہے، خدا حکیم، اگر میں کہتا ہے اس کی حکمت ہے، خدا جب خود کو ہم کہے اس کی حکمت ہے۔ پروردگار کب خود کو میں کہتا ہے، کب خود کو ہم کہتے ہیں؟ علامہ جلال الدین سیوطی صاحب تفسیر در المنصور متوفہ 811 ہجری علوم قرآن پر مشتمل اپنی کتاب الاتقان میں یہ لکھا ہے کہ کب خدا خود کو میں کہتا ہے، کب خدا خود کے لیے ہم کہتا ہے؟ کہ اللہ جب کسی کام کو وسیلے کے بغیر انجام دے تب میں کہتا ہے، اور جب اللہ کسی کام کو وسیلے کے ذریعے سے انجام دے پھر میں نہیں کہتا، ہم کہتا ہے۔ سورہ کوثر میں پروردگار نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے آپ کو کوثر عطا کیا، نہ فرمایا ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کیا مطلب؟ یعنی عزتوں کے اس قرآن کو، طہارتوں کے اس قرآن کو، عصمتوں کے اس قرآن کو رحل نبوت اور رحل رسالت پر اتارنے کے لیے میں نے کسی ذات کو وسیلہ منتخب کیا۔ تو کسے وسیلہ منتخب کیا؟ جب کلام فاطمہ کے تناظر میں کوئی نبی وسیلہ نہ بن سکا، کوئی ملک اور فرشتہ وسیلہ نہیں بن پایا، تو پھر کون سی ذات ہے جسے حق تعالیٰ نے انتقال نور فاطمہ کے لیے، ارسال نور سیدہ کے لیے وسیلہ منتخب کیا؟ تو پوری کائنات میں سے صرف ایک ہستی ہے جسے پروردگار نے تحویل نور فاطمہ زہرا کی وسیلہ منتخب کیا، اور اس ہستی کا نام ہے خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہا۔ کیا شرف ہے اس بی بی کا، کیا خصوصیت ہے جس کی بنیاد پر حق تعالیٰ نے اس بی بی کو وسیلہ منتخب کیا؟ تو بی بی کا علم، بی بی کی معرفت، بی بی کی بصیرت، بی بی کی باقی تمام تر صفات، فضائل، کمالات، جود و عطا، رسول اسلام کے ساتھ آپ کی وفاداری، اطاعت شعاری اور تہذیب انسانی پر اس معظمہ بی بی کے اثرات سب بجائے خود، لیکن وہ راز جس کی بنیاد پر حق تعالیٰ نے اس بی بی کو وسیلہ منتخب کیا وہ اس نام سے بھی آشکار ہے۔ اور اگر ہم تاریخوں کا مطالعہ کریں، تمام مورخین نے یہ روایت تحریر کی ہے کہ مکی زندگی میں ایک ایسا مرحلہ آیا کہ ختمی مرتبہ مسلسل پیہم بالاستیعاب بغیر وقفے کے 40 دن مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کے سامنے نماز ادا کر رہے تھے۔ 40 دن ختمی مرتبہ نے نماز پڑھی، اور سب نے لکھا پیغمبر گرامی اسلام کی ابتدا میں ایک نوجوان آپ کی ابتدا میں 40 دن نماز ادا کرتا رہا۔ اس کے علاوہ ایک خاتون بھی مسلسل ختمی مرتبہ کی ابتدا میں 40 دن نماز پڑھتی رہی، اور ایک بوڑھا مجاہد اپنے ہاتھ میں تلوار لیے ان تینوں کے گرد طواف کرتا تھا۔ کوئی دشمن، کوئی منافق، کوئی مشرک ان میں سے کسی کو نقصان پہنچانے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ اس بوڑھے محافظ اور مجاہد رسالت کا نام ابو طالب عمران تھا، اور ختمی یہ سب نے لکھا ختمی مرتبہ کی ابتدا میں نماز پڑھنے والے اس نوجوان کا نام علی ابن ابی طالب تھا، اور جو خاتون مسلسل ختمی مرتبہ کی ابتدا میں 40 دن نماز پڑھتی رہی اس خاتون کا نام جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا۔ یہ سب نے لکھا ہے، لیکن اگر اس باریک پہلو کی طرف متوجہ ہوتے تو کم سے کم اس روایت کو نہ لکھتے، اس لیے کہ پیغمبر 40 دن نماز پڑھے کوئی جائے تعجب نہیں ہے، علی مسلسل 40 دن نماز پڑھے کوئی جائے تعجب نہیں ہے، مرد ہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک خاتون مسلسل کیسے 40 دن نماز پڑھ سکتی ہے؟ اب پتا چلا کہ اللہ نے صرف فاطمہ زہرا کو بطول نہیں بنایا، اللہ نے فاطمہ زہرا کی ماں کو بھی بطول بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ اللہ یا رسول زندہ مردہ بے شک بسم اللہ۔ سلطان انبیاء تیرا سرتاج مان کر، سلطان انبیاء تیرا سرتاج مان کر، اہل جہاں نے بی بی تجھے فاخرہ کہا، اور عصمت کا تیری اس سے بڑا کیا جواب ہو، مشرک معاشرے نے تجھے طاہرہ کہا۔
صلی محمد. آپ نے بجا کہا یہ عجیب ہے. یعنی جس طرح سے عہد جاہلیت میں قبل از بعثت ختمی مرتبت کو صادق اور امین کہا جاتا تھا، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کو اس معاشرے میں، اس بدترین معاشرے میں طاہرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا. ام المومنین ہونا اور ہے، ام المعصومین ہونا اور ہے، مومنوں کی ماں ہونا اور ہے، فاطمہ زہرا کی ماں ہونا اور ہے. انا اعطینا، وقت تمام ہو رہا ہے، بس آخری جملہ کروں. انا اعطینا کل کوثر، حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. عطا کیا. پورے قرآن مجید میں جتنے الفاظ اس سورہ میں استعمال ہوئے لے ربک کے علاوہ پروردگار نے کوئی لفظ پلٹ کر دوبارہ قرآن مجید میں ذکر نہیں فرمایا. اعطینا کا لفظ پورے قرآن میں صرف سورہ کوثر میں، دوبارہ نہیں. کوثر کا لفظ صرف اسی سورہ میں، فصل کا لفظ پورے قرآن مجید میں صرف اس سورہ میں، ونحر صرف اس سورہ میں، شانئکا اس سورہ میں، ابتر کا لفظ. کیوں؟ اللہ کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ جن لفظوں کو صدیقہ کبریٰ سیدہ زہرا کے تعارف کے لیے منتخب کیا، سیدہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ان میں سے کوئی لفظ استعمال کیا جائے. یہ عزت فاطمہ ہے. لفظ عطا پورے قرآن مجید میں صرف اس سورہ میں. اور عجیب ہے، انسان حیران ہو جاتا ہے. ختمی مرتبت کو پروردگار نے نبوت دی، عطا نہیں کا. عطا کیا ہے؟ ایک ایتا، بس میں آخری جملہ عرض کروں. ایک عطا، ایتا کا مطلب ہے عوض، صلہ، بدلہ، جزا، حق. عطا کا مطلب ہے کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا. اگر آپ اپنے ہاں گھر میں کام کے لیے کسی مزدور کو بلائیں، 8 گھنٹے کام کرے، آپ 5000 مزدوری طے کریں اور شام میں عصر میں اس کو 8000 5000 دے دیں، تو یہ ایتا ہے، یہ اس کا حق ہے، یہ عوض ہے، یہ صلہ ہے، بدلہ ہے، جزا ہے، حق ہے. لیکن 5 کے بجائے 10 دے دیں، 20 دے دیں، 50 دے دیں، یہ ایتا نہیں ہے، یہ عطا ہے. یعنی آپ نے اس کو اس کے حق سے زیادہ دیا. خود سوچئے گا فاطمہ کون ہے. اللہ نے ختمی مرتبت کو نبوت دی، عطا نہیں کا. رسالت دی، عطا نہیں کا. شفاعت دی، عطا نہیں کا. جنت دی، عطا نہیں کا. کائنات دی، عطا نہیں کا. عصمت و طہارت دی، سب کچھ دیا، ساری نعمتیں عطا نہیں کا. حتیٰ جب قرآن دیا، اور یہ کوئی حدیث نہیں، کوئی غیر معتبر ہے، نہ قرآن مجید سورہ بارکہ ہجر خدا فرما رہے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. اے حبیب ہم نے آپ کو 7 مثانی 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں یعنی سورہ فاتحہ اور قرآن عطا کیا. نہ یہ ڈیجیٹل بٹیرا آپ کی جیبوں میں ابھی سرچ کیجئے. ایتا قرآن کی باری آئی، لفظ عطا استعمال نہیں کیا، کہا دیا، حق ہے آپ کا. قرآن کے لیے ایتا کا ہے. مجھے نہیں معلوم اللہ کی نگاہ میں فاطمہ زہرا کا مقام اور عزت کیا ہے. صرف فاطمہ زہرا کو جب بھیجا تو کہا انا اعطیناک الکوثر. یعنی اللہ کی نگاہ میں عزت فاطمہ عزت قرآن سے بلندتر ہے. یہی وجہ ہے کتنی آیتیں ہیں قرآن مجید کی؟ 6236 آیتیں. کوئی مسلمان اٹھ کے مجھے بتائے 6036 آیات میں سے کسی ایک آیت کے نزول پر، کسی سورہ کے نزول پر ختمی مرتبت میں اٹھ کر استقبال کیا ہو؟ نہ. اگر پیغمبر لیٹے ہیں لیٹے لیٹے قرآن مجید کی آیات وصول کی، اگر بیٹھے ہیں بیٹھے بیٹھے قرآن مجید کی آیات وصول کی. لیکن 18 سالوں میں ایک مرتبہ بھی ایسے نہیں ہوا کہ فاطمہ زہرا تشریف لائیں اور پیغمبر اسلام ان کے احترام کے لیے کھڑے نہ ہو. صرف کھڑے نہیں، 5 کام کرتے تھے. امام اسماعیل بخاری نے لکھا ہے، امام مسلم بن حجاج نے لکھا ہے، امام احمد بن حنبل نے لکھا ہے، امام حاکم نشاپوری نے لکھا ہے، علی متقی ہندی نے لکھا ہے. کلما دخلت علیہ فاطمہ الزہرا، جب بھی فاطمہ زہرا کو پیغمبر دور سے آتے دیکھتے، یہ نہیں کہ انتظار کرتے قریب آ جائیں تب کھڑے ہو جائیں، پاس آ جائیں، نہیں، دور سے نگاہ پڑتی. فقام الیہا، کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو کے فاطمہ کے انتظار نہ کرتے. فقام الیہا، خود چل کے جاتے. اور تیسرا کام، سیدہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے اور پھر بی بی کا ہاتھ استشمام کرتے، سونگتے. ایک مرتبہ سیدہ نے پوچھا بابا آپ میرا ہاتھ استشمام کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا میں اسی سیب بہشتی کی خوشبو محسوس کرتا ہوں. فاطمہ کون؟ اور پھر 5واں کام، سیدہ کو اپنے ہمراہ لے کے آتے. امام اسماعیل بخاری کہتے ہیں فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، آ کر اپنی مسند پر بٹھا دیتے. اور سید العلماء علامہ علی نقی نقن جیسی ذمہ دار شخصیت نے کہا
کہ روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ سیدہ کو بٹھانے کے بعد خود پیغمبر گرامی اسلام اتنی دیر کھڑے رہتے تھے. یہ فاطمہ ہیں جن کے آنے پر خدا عطا کرے. عزت فاطمہ عزت قرآن سے بلند تر ہے. میں نے گفتگو سمیٹ دی. انا اعطینا کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. فصلی لربک وانحر، اب آپ نماز پڑھیے. یہ کون سی نماز ہے؟ یہ کون سی نماز ہے جو خدا فرما رہے کہ اب آپ نماز پڑھیے؟ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، آپ نماز پڑھیے. یہ کون سی نماز ہے؟ نماز شب، نماز تہجد. اب آپ مجھے بتائیں کیا پیغمبر اسلام اس سے پہلے نماز شب نہیں پڑھتے تھے؟ جب پڑھتے تو خدا کیوں فرما رہے کہ نماز شب پڑھیے؟ یہ بچہ یہاں بیٹھا ہے میرے سامنے اور میں کہوں کہ آپ بیٹھ جائیں تو آپ میرے بارے میں کیا سوچیں گے کہ شاید لمبا سفر کر کے تھک کیوں ایسی باتیں کر رہا ہوں. ایک شخص پہلے سے بیٹھا ہو، میں خواہش کسی فلسفے میں کہتے ہیں تحصیل حاصل، ایک کام جو ہو رہا ہے پہلے سے وقوع پذیر ہے تو میں اس کی خواہش کروں. تو پیغمبر گرامی اسلام اس سے پہلے نماز تہجد پڑھ رہے، کبھی پیغمبر اسلام کی نماز تہجد قضا نہیں ہوئی. تو پھر خدا کیوں فرما رہے کہ نماز تہجد پڑھیے اور پڑھتے رہیے؟ اس کی تفسیر میں آیت اللہ وحید خراسانی نے فرمایا فرق کیا ہے؟ فرق ہے کہ اس سے پہلے ختمی مرتبہ نماز شب کو، نماز تہجد کو مستحب کی نیت سے ادا کرتے تھے، اور سیدہ کے آنے کے بعد ختمی مرتبہ نماز شب کو واجب کی نیت سے ادا کرتے تھے. اب سمجھنا ہے کہ فاطمہ کون ہے کہ جو امام الانبیاء سید الرسل ختمی مرتبہ کے نماز تہجد کی نیت کو تبدیل کرنے کا سبب بن جائے، اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں. نماز پڑھیے اور پڑھتے رہیے، اور نماز شب کافی نہیں ہے شکرانے کے طور پر، نہ قربانی کیجیے. ونحر، بڑی قربانی کیجیے، اونٹ نہر کیجیے. بس تمام ہوئی گفتگو. یہ 108واں سورہ قرآن مجید کا سورہ کوثر. ایک سورہ چھوڑ کر آگے آئیے 110واں سورہ، سورہ نصر. کیا فرما رہے پروردگار؟ اذا جب جاء آگے نصر اللہ، اللہ کی نصرت. اذا جاء نصر اللہ والفتح، آپ کو نصرت ملی، فتح ملی، کامیابی ملی. اور ورأیت الناس، اور آپ رأیت، آپ نے دیکھا، ناسا لوگوں کو. کیا دیکھا؟ یدخلون فعل مضارع، مسلسل جوق در جوق، گروہ در گروہ، قطار اندر قطار، ہزاروں کی تعداد میں کفر چھوڑ کر، شرک چھوڑ کر کلمہ پڑھ رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں، صحابی بن رہے ہیں. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، افواج، گروہ در گروہ، ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، صحابی بن رہے ہیں. کیا کریں؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، سبحان اللہ کہتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، استغفار کریں، کافی ہے. عجب، ہزاروں لاکھوں لوگ کلمہ پڑھیں، مسلمان ہو جائیں، صحابی بن جائیں، کفر چھوڑ دیں، شرک چھوڑ دیں، اتنی بڑی کامیابی. خدا کا استغفار کر دیں، سبحان اللہ کہہ دیں، کافی. تو پھر فاطمہ کون ہے جن کے آنے پر تسبیح اور استغفار کافی نہیں ہے؟ نماز پڑھ کے اور ساری زندگی پڑھتے رہیے اور بڑی قربانی دیجیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کا کفر چھوڑ کر، شرک چھوڑ کر، کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جانا، صحابی بن جانا، یہ کامیابی ہے، یہ فتح ہے. لیکن یہ اتنی بڑی کامیابی نہیں ہے جتنا فاطمہ زہرا کے اس عالم کائنات میں آ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان بن جانا، صحابی بن جانا یقیناً کامیابی ہے، لیکن اصل کامیابی یہ ہے کہ وہ اسلام پر باقی رہے، صحابیت پر باقی رہے، اور قیامت تک اگر کوئی اسلام پر باقی ہے تو صرف اور صرف فاطمہ زہرا کی وجہ سے. ورنہ عصمت و داوری نبوت اگر نبوت فاطمہ، نہ عصمت ہوتی نہ عدالت ہوتی. جنت و کوثری نبوت اگر نبوت فاطمہ، نہ جنت ہوتی نہ کوثر ہوتی. ہیچ پیمبری نبوت اگر نبوت فاطمہ، کوئی نبی نہ آتا اگر اللہ نے فاطمہ زہرا کو نہ بھیجنا ہوتا. احمد و حیدری نبوت اگر نبوت فاطمہ، خدا اس کائنات میں نہ محمد کو بھیجتا نہ علی کو بھیجتا. انچ کے آفرید حق بودے برائے فاطمہ، اللہ نے جو خلق کیا فاطمہ کی وجہ سے. گفت ان سبب نبی منم بفدائے فاطمہ. اس لیے پیغمبر اسلام فرمایا کرتے تھے میری جان فاطمہ زہرا پر قربان ہو جائے. کون ہے فاطمہ؟ پیغمبر آپ کو نام سے نہیں بلاتے تھے، فاطمہ کہہ کے نہیں بلاتے تھے. دق الباب کرتے ویسی دروازہ کھلتا،
سیدہ دروازہ کھولتی تو ام ابیہا کہہ کے سلام کرتے، اپنے باپ کی ماں، وہ فاطمہ جو امام الانبیاء سید الرسول کے لیے ماں کا درجہ رکھتی۔ لیکن ایک فارسی شاعر نے کیا خوب تخیل دیا، کہا تنہا نہ ام الائمہ بھی ہیں، ام المعصومین بھی ہیں، ام ابیہا بھی ہیں، لیکن کہا تنہا نہ مام احمدی، مام تمام انبیاء۔ اے فاطمہ زہرا، آپ صرف محمد کی ماں نہیں، آپ سارے نبیوں کے لیے ماں کا درجہ رکھتی۔ کیوں؟ اس کوثر احسان تو انا اعطیناک الکوثر، اس کوثر احسان تو لبریز جام انبیاء۔ اے فاطمہ زہرا، تیرے احسانات کے کوثر سے انبیاء کے جام لبریز ہے۔ کیوں بھیجا اللہ نے فاطمہ زہرا کو اس کائنات میں؟ فاطمہ زہرا سر عظم پروردگار، فاطمہ زہرا اللہ کا سب سے بڑا راز، اور اللہ کی قسم خدا اپنے راز کو کبھی آشکار نہ فرماتا اگر وہ مقصد کہ مقصد پروردگار کا حصول منحصر نہ ہوتا سیدہ زہرا کو اس کائنات میں بھیجنے میں۔ اگر کسی اور سے وہ مقصد حاصل ہو سکتا اللہ فاطمہ زہرا کو نہ بھیجتا۔ کیا وجہ ہے؟ بس میرے عزیزوں، میں نے آپ کو بہت زحمت دی۔ شادی نہ ہو سکی کسی سے بطول کی، بیٹا خدا کے گھر کا، بیٹی رسول کی، نعرہ آپ سلامت رہیں، خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ سب کو سلامت رکھے۔ لیکن وہ معظمہ سر پروردگار راز حق کیوں بھیجا ہے اس کائنات میں؟ فلسفہ ارسال نور فاطمہ زہرا کیا ہے؟ بس میرے عزیزوں، اب چند جملے عرض کروں اور مجلس مکمل ہو جائے۔ وہ کون سا مقصد ہے جس کا حصول منحصر ہے سیدہ، کہ اگر اللہ فاطمہ کو نہ بھیجے تو وہ مقصد کبھی حاصل نہ ہو سکے؟ قیامت کے دن یہ علی متقی ہندی اہل سنت عالم ہے، صاحب کنز الامال، کہا کہ قیامت کے دن جب سیدہ کی سواری میدان معاشر میں داخل ہونے لگے گی تو خدا فرمائے گا یا اہل معاشر غضوا ابصارکم، اپنی آنکھوں کو بند کرو، ونکسوا رؤوسکم، سروں کو جھکاؤ۔ اہل معاشر پوچھیں گے پروردگار کیا بات ہے؟ خدا فرمائے گا میرے حبیب کی بیٹی فاطمہ زہرا میدان معاشر میں آ۔ اللہ کی غیرت کو یہ گوارا نہیں کہ کوئی نبی بھی آنکھ اٹھا کر سیدہ کی طرف دیکھے، یہ خدا کی مشیت ہے۔ سیدہ کی مشیت کیا ہے؟ ہمیں سمجھانے کے لیے، ہم تک بات پہنچانے کے لیے ختمی مرتبہ نے ایک دن سیدہ سے پوچھا فاطمہ بتائیں آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ کیا بابا صرف ایک خواہش ہے، ساری زندگی کبھی کوئی نامحرم مجھے نہ دیکھے، نہ میں کسی نامحرم کو دیکھوں۔ اب آپ مجھے بتائیں جب خدا کی مشیت بھی یہی ہے، سیدہ کی مشیت بھی یہی ہے، کوئی نامحرم مجھے نہ دیکھے، پھر کیا مجبوری تھی؟ ایک دن یہی فاطمہ اپنے گھر سے دربار آ جاتی، اور وہ دروازہ جو مسجد میں کھلتا تھا ابھی تک کسی نے بند نہیں کیا تھا۔ اگر اس دروازے سے سیدہ مسجد جائیں تو صرف ایک قدم کا فاصلہ ہے، لیکن نہ، آج بی بی اس دروازے سے نہیں گئی، گلیوں سے گزر کر مرکزی دروازے سے جا رہی ہے۔ وہ بی بی جس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ کوئی نہ ہمارم نہ دیکھے، آج خود چاہتی ہیں سب کو پتا چل جائے۔ نبی زادی زندگی میں پہلی مرتبہ گھر سے دربار جا رہی۔ جناب ام سلمہ آگے بڑھی، عرض کیا نبی زادی مجھے ہمراہ لے جائیے۔ فرمایا نہ، میں نہیں چاہتی کہ میرے بابا کے حرم کی حرمت پائمال ہو جائے، یہ فاطمہ کا محاذ ہے۔ بنو ہاشم کے مرد آگے بڑھے، فرمایا نہ، دشمن اسے خانہ جنگی کا نام دے دے گا۔ صرف خواتین کو ہمراہ لیا، اور خواتین کے جھرمٹ میں سیدہ مرکزی دروازے سے جب داخل ہوئی، عجیب منظر تھا۔ ابن خلدون جیسے متعصب مورخ نے بھی تحریر کیا کہ نبی زادی جب گھر سے دربار کی طرف چل رہی تھی، آپ کے چلنے کا انداز ہو بہو رسالت مآب کے جیسے تھا۔ کیا مجبوری ہے؟ وہ بی بی جو ساری زندگی کبھی کسی ناہمارم کے سامنے نہیں آئی، آج ہزاروں کے سامنے کھڑے ہو کر سوال کر رہی ہیں
کہ من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے سو جانتا ہے، جو نہیں جانتا پہچان لو، اعلموا انی فاطمہ بنت نبیکم، میں تمہارے نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا ہوں۔ فدق کے لیے گئی وہ بی بی جو مالک جنت ہے، مالک کوثر ہے، مالک کائنات ہے، وہ چند درختوں کے لیے جائے گی؟ پھر کیا مجبوری ہے؟ فدق سیدہ کی مجبوری نہیں، قیامت تک آنے والی نسلوں کو مومن بنانا یہ فاطمہ کی مجبوری تھی۔ قیامت تک آنے والی نسلوں تک غدیر اور پیغام ولایت کو بچا کے پہنچانا یہ سیدہ کی مجبوری تھی۔ خطبہ دیا، جب گئیں لوگ ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے، چیمیں گویاں کر رہے تھے، لیکن ایسا خطبہ دیا کہ جب دربار چھوڑا مسجد سے چلیں تو آہیں سسکیوں میں بدل چکی تھی۔ بہت دیر کھڑی رہی، بہت دیر کھڑی رہی، یہاں تک کہ خطبہ مکمل کرنے کے بعد اب چلی تھکی ہوئی فاطمہ، کئی گھنٹے کھڑے ہو کر خطبہ دینے والی فاطمہ گھر واپس آئی؟ نہیں، گھر واپس نہیں، اب ایک ایک صحابی کے دروازے پر دستک دے رہی۔ اور کچھ دن پہلے غدیر میں جو اعلان سنا تھا، آ کے مسجد نبوی میں گواہی دو، حق کو پائمال کیا جا رہا ہے، لیکن آج کوئی ایک دروازہ نہیں کھلا، پورے مدینے میں ایک دروازہ کھلا ہے سیدہ کی دستک پر، معاذ بن جبل۔ جیسے ہی معاذ بن جبل نے دروازہ کھولا بلا لیا ہوتا، فرمایا معاذ چھوڑو ان باتوں، آؤ مسجد میں حق پائمال کیا جا رہا ہے، آؤ گواہی دو۔ کہ نبی ذاتی جب سارا مدینہ خاموش ہے، اکیلے معاذ کی گواہی کس کام کی؟ فرمایا معاذ باقیوں کو چھوڑو، تم نے سنا ہے اور تم گواہی دو۔ کہ نبی ذاتی مجھے معاف رکھیے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ فرمایا معاذ یاد رکھنا، جب تک زندہ رہوں گی زندگی میں دوبارہ تم سے کبھی کلام نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر سیدہ چلی۔ معاذ بن جبل کا بیٹا گھر میں داخل ہو رہا تھا، جیسے یہ آخری جملہ سنا پریشان ہوا، گھبرایا، کہا بابا نبی زادی کیوں آئی تھی؟ کہ نصرت طلب کر رہی تھی۔ کہا آپ نے کیا جواب دیا؟ کہا میں نے عذر خواہی کی۔ کہا پھر نبی زادی نے کیا کہا؟ کہ نبی زادی یہ کہتی چلی گئی کہ جب تک زندہ رہوں گی کبھی دوبارہ تم سے کلام نہیں کروں گی۔ یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ گھبرا کر بیٹا پیچھے ہٹا اور باہر چلا۔ باپ نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں کبھی اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گا۔ کہا یہ تمہارا گھر ہے، میں تمہارا باپ ہوں۔ کہا بے شک یہ میرا گھر تھا، بے شک تم میرے باپ ہو، لیکن میں نے پیغمبر کی زبان سے سنا ہے کہ جس سے فاطمہ راضی اس سے خدا راضی، اور جس سے فاطمہ ناراض اس سے خدا ناراض۔ یوں لوگوں کو شعور دیتے ہوئے سیدہ جب گھر کی طرف بڑھ رہی تھی، حزب حاکم تک یہ ساری خبریں پہنچ رہی تھی، اور پھر انہوں نے سوچا اگر یہ بی بی کچھ دن اور زندہ رہ گئی اور اسی طرح ضمیر بشر پر دستک دیتی رہی، کوئی ہمیں اس مسند پر نہیں بیٹھنے دے گا۔ چنانچہ حزب حاکم نے طے کیا جتنا جلد ممکن ہو سکے اس شمع ہدایت کو گل کر دیا جائے، اس چراغ ہدایت کو ہمیشہ کے لیے بجھا دیا جائے۔ چنانچہ 50 افراد کا جتھا ہاتھوں میں لکڑیاں اٹھائے، تلواریں اٹھائے، نبی زادی کے دروازے کی طرف بڑھ رہے۔ 750 افراد قبیلہ بنو اسلم کے، وقت نہیں کہ میں وضاحت عرض کروں، یہ پہلے سے پہنچ چکے تھے۔ 50 افراد یہ اب بنو ہاشم کی گلی میں دل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، یہاں تک کہ کسی نے قنفذ سے کہا آگے بڑھو، در فاطمہ پر دستک دو۔ دستک کی آواز بلند ہوئی، مولا علی اٹھے دروازہ کھولنے کے لیے، لیکن اس سے پہلے کہ دروازہ کھول دے نبی زادی آپ کے سامنے آ کر رکی اور دست ادب جوڑ دیے۔ کہا امیر المومنین آپ فاتح خیبر، آپ فاتح خندق ہیں، اپنے مرحب و انتر کو قتل کیا، بڑے بڑے دشمنوں سے مقابلہ کیا، لیکن آقا علی جب تک میرے بابا محمد مصطفیٰ زندہ رہے کبھی زندگی میں میرے بابا نے خود تلوار نہیں اٹھائی، ہمیشہ آپ نے میرے بابا کا دفاع کیا، اس لیے کہ اس وقت روئے زمین پر حجت خدا میرے بابا تھے اور آج روئے زمین پر حجت خدا آپ ہیں، اس لیے آپ خود اپنے حق میں تلوار نہیں اٹھائیں گے، آج نبی زادی آپ کا دفاع کرے گا۔ علی کہنے لگے جیسے نبی زادی مناسب سمجھتی ہیں۔ اب علی پیچھے ہٹے، نبی زادی دروازے کے قریب پہنچی، کیا ہوا آپ سب جانتے ہیں، ایک شقی نے دھمکی دی کہ دروازہ کھولیں ورنہ ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ سیدہ نے فرمایا اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس گھر میں تمہارے نبی کی بیٹی رہتی ہے؟ کہنے لگا رہتی ہے تو بے شک رہتی رہے، اگر علی باہر نہ آئے ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ فرمایا میری زندگی میں علی یوں اس طرح باہر نہیں آئیں گے۔ بس میرے عزیزوں دروازہ جلنے لگا، کسی کے کہنے پر قنفذ نے در فاطمہ زہرا کو آگ لگائی، دروازہ جل رہا تھا، لیکن یہ پہلا شخص غصے میں اتنا بفرا ہوا تھا اس نے دروازہ جلنے کا انتظار نہیں کیا، جلتے ہوئے دروازے کو ٹھوکریں مارنا شروع کی۔
اہل چکوال کے غیور مومنوں، کچھ لمحوں کے بعد یہ دروازہ گرا. اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کے مجھے بتائیں، کیا یہ دروازہ زمین پر گرا؟ اے کاش زمین پر گرا ہوتا. لیکن امام زمانہ فرماتے میں اس لمحے کو کبھی نہیں بھلا سکتا جب میری دادی فاطمہ زہرا جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان تھی اور 50 میں سے 11 افراد اس دروازے کو رونگتے ہوئے اندر داخل ہوئے اور سیدہ کی آواز بلند ہوئی، فضا میری طرف بڑھو، میرے محسن شہید ہو گئے. فضا میری پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں. بس میرے عزیزوں میں آخری جملہ عرض کر رہا ہوں. یہاں تک کہ 11 میں سے ایک فرد جس کے ہاتھ میں رسی تھی یہ مولا متقیان کے قریب پہنچا، لیکن اسی اسلام میں سیدہ اپنے مقام سے اٹھی. مجھے نہیں معلوم تب کہ بچہ شہید ہو گیا، تب کہ پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، اس حالت میں کیسے اٹھی ہیں، چلتی ہوئی آگے بڑھی اور آگے بڑھ کر علی اور اس دوسرے شخص کے درمیان حائل ہوئی. صاحب مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی نے اپنے مقتل بیت الاحزان میں یہ جملے لکھے. کہا کہ نبی سازی نے فرمایا کہ ایک مرتبہ جب وہ شخص کہنے لگا نبی سازی درمیان سے ہٹ جائیے ورنہ ایسا ظلم کروں گا کہ آپ ہٹنے پر مجبور ہو جائے گی. فرمایا میں قیامت تک نہیں ہٹوں گا، میں قیامت تک نہیں ہٹوں گی. آپ تفصیلی مسائل سنیں گے، میں میرا آخری جملہ عرض کر رہا ہوں. فرمایا میں قیامت تک نہیں ہٹوں گی. اب مجھے معاف کیجیے گا، صاحب مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی نے لکھا ہے ایک مرتبہ اس شخص نے اپنا دایاں ہاتھ فضا میں بلند کیا اور پھر پوری طاقت سے ایک ایسا تماچا نبی زادی کے رخسار اطہر پر مارا کہ فاطمہ زہرا زمین پر گر گئی.